محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بیوی کے مقام و مرتبے کے تعلق سے ایک نئی بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ آپ میں سے اکثر نے نہیں سنی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اسے سننے کے بعد ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا۔ ہم اپنی بیویوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھ سکیں گے، اور ان کی جو قدر و منزلت ہے اسلام کے اندر میں، اس کو ہم اور آپ محسوس کر سکیں گے، اور وہ مقام و مرتبہ ان کو دے سکیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے مکہ تشریف لائے، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، اور ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں بہو موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں، تو ان کی بہو نے بتایا کہ وہ معاش کے انتظام میں کہیں باہر گئے ہیں۔ کہا تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ تو ان کی بہو نے بتایا کہ ہم بڑی شدت اور بڑی تنگی کی حالت سے گزر رہے ہیں، یعنی ہماری معاشی حالت بہت خراب ہے۔ کچھ اور باتیں ہوئی ہوں گی۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسماعیل آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ گھر کا چوکھٹ بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے گھر تشریف لائے تو انہوں نے ایک مانوسیت کا احساس کیا۔ انہیں لگا کہ کوئی بڑی ہستی یہاں پر جو ہے آئی ہے۔ یہ حدیث میں چونکہ اس کا ذکر ہے، اس لیے میں اسے بیان کر رہا ہوں، اور اس سے بہت سارے مسائل جو ہے مستنبط ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 3364 نمبر پر ہے، آپ چاہیں تو اسے وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کوئی یہاں آئے تھے؟ تو ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، اس کا قامت کے آدمی آئے تھے، ایک بزرگ آدمی آئے تھے۔ کہ انہوں نے کچھ میرے لیے کوئی پیغام چھوڑا؟ کہا انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آنے تو انہیں میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد محترم تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے چوکھٹ جو بدلنے کو کہا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہہ گئے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لہٰذا میں تم سے دوری اختیار کرتا ہوں اور تمہیں میکے پہنچا دیتا ہوں۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ پھر دوسری بہو سے انہوں نے اسی طرح کے سوالات کیے، تمہاری حالت جو ہے کیسے گزر رہی ہے، تمہارے روز و شب کیسے گزر رہے ہیں، تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ ان کی بہو نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نحنو بخیر و سعۃ، ہم جو ہے بہت اچھی حالت میں ہیں، ہمارا جو گزر بسر بہت اچھا ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاتی کیا ہو؟ کہا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ کہا کہ پیتی کیا ہو؟ تو کہا ہم پانی پیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گوشت کے لیے اور پانی کے لیے برکت کی دعا کی، اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسماعیل سے کہنا کہ وہ چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی آئے تھے کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک بزرگ قسم کے آدمی آئے تھے، بزرگ آدمی آئے تھے۔ کہا انہوں نے میرے لیے کوئی نصیحت کی ہے، کوئی وصیت کی ہے؟ کہا ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ چوکھٹ کو باقی رکھنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں باقی رکھوں، اپنے ساتھ رکھوں۔ یہ جو واقعہ بخاری شریف کے اندر میں موجود ہے، اس میں بہت ہی نادر پہلو موجود ہیں۔ میں اپنے علم کے استعداد کے مطابق، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ سے کچھ باتیں اس حدیث کی روشنی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں، خلیل اللہ ہے، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جب وہ مکہ آئے اور انہوں نے اپنی بہو سے ملاقات کی تو آپ قربان جائیں کہ ان کی وضع قطع کیسی تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہ کتنی نارمل لائف جی رہے تھے کہ ان کی بہو کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ نبی ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں جن کی تقوی کا کوئی معیار نہیں ہے، ان کے بارے میں ہلہ ہو جاتا ہے، چرچا ہو جاتا ہے، شہرہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں آپ کہ ایک نبی کسی سے ملاقات کر کے چلے جائے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ نبی ہیں۔ تو یہ پہلا نقطہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں دفعہ معاش کے انتظام کے لیے گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، لیکن معاش کے انتظام میں ان کا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبیوں نے کبھی بھی اس سے گریز نہیں کیا، اس کو عار نہیں سمجھا، باعث شرم نہیں سمجھا کہ معاش کا انتظام کیا جائے۔ جس طرح سے عام لوگ نارمل لائف میں اپنے معاش کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کماتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کمائی کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کام کرنا چاہتے؟ روزگار کے تعلق سے ہم کتنے حساس ہیں؟ بال بچوں کی پرورش کے تعلق سے ہم کتنی محنت کرتے ہیں؟ اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نبی جب ان کے گھر میں تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے گھر میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو احساس ہوا کہ کوئی بزرگ ہستی یہاں پر آئی ہے۔ حدیث میں اس لفظ کی جو موجودگی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام دیتی ہے۔ پیغام یہ دیتی ہے کہ نیک لوگ جب کسی جگہ جاتے ہیں تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، برے لوگ جہاں جاتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ اثرات محسوس کر لیے اپنی ایمانی قوت کے ذریعے سے کہ یہاں پر کوئی بزرگ ہستی آئی ہے میرے گھر کے اندر، اور یہ سوال انہوں نے کیا تھا۔ اب جو اگلا نقطہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر کر کے اس کو جو ہے بہت اونچا مقام دے دیا ہے۔ یعنی یہ چیز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ثابت تھی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ بات نکل گئی تو یہ بات جو ہے اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو گئی۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ بیوی جو ہے وہ چوکھٹ ہے۔ چوکھٹ ایک عام فہم لفظ ہے۔ چوکھٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چوکھٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دروازہ کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اگر چوکھٹ نہیں ہوگا تو دروازہ نہیں ہوگا، اور جب دروازہ نہیں ہوگا تو گھر کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی، نہ مال و دولت، نہ عزت و عصمت۔ تو بیوی چوکھٹ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیوی عزت و عصمت کا محافظ ہے، گھر کی جو مال و دولت ہے اس کی محافظہ ہے وہ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، اگر آپ نے سنا ہوگا تو مزید اس میں تقویت آپ کو مل جائے گی۔ جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار دیا گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا، میں انتقال کر جاؤں گا، تو انہوں نے صحابہ کرام کو جو وہاں موجود تھے ان سے پوچھا کہ یہ حدیث کسی نے سنی ہے کہ ایک دروازہ ہے جسے توڑ دیا جائے گا؟ تو جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ حدیث سنی ہے۔ کہا مجھے الفاظ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ دروازہ جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا۔ کہا نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم سے کہ وہ دروازہ کھول دیا جائے گا
یا دروازہ توڑ دیا جائے گا. کھولنے کا لفظ ہے یا توڑنے کا لفظ ہے؟ تو جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ وہ دروازہ میں ہی ہوں، میرے بعد فتنے کا ظہور ہوگا جسے بند نہیں کیا جا سکے گا. تو یہاں پر دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا دروازہ کہا، یعنی دین کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی قربانیاں ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد فتنوں کا پھر ظہور شروع ہوا. تو یہ جو تمثیل ہے دروازہ کی، وہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں آپ کو ملتی ہے، ان کی حدیث سے آپ کو ملتی ہے، ہمیں ملتی ہے. اور یہاں جو چوکھٹ کی جو مثال ہے وہ مثال آپ کو یہاں پر بیوی کے مقام مرتبے کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے. اسی طرح سے ایک اور اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ باپ جو ہوتا ہے وہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، والد جنت کے دروازہ ہے. تو جنت کا دروازہ کا مطلب کیا ہوا؟ دروازہ کھلے گا تو آپ جنت میں جائیں گے. اگر آپ دروازہ نہیں کھلے گا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اس سے باپ کے مقام مرتبے کو واضح کیا گیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کہا کہ بیوی جو ہے وہ چوکھٹ ہے. اس حدیث میں کہا گیا کہ بیوی جو ہے وہ چوکھٹ ہے. سوال کیا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ سوال یہ کیا تھا کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو پہلی بہو نے کہا کہ ہم تنگی میں ہیں، دوسری بہو نے کہا کہ ہم خیریت و عافیت سے ہیں، کشادگی میں ہیں. اس سے جو ایک رہنمائی ملتی ہے وہ رہنمائی یہ ملتی ہے کہ گھر کی برکت کا دار و مدار بیوی پر ہے. بیوی اگر صالح اور نیک ہے تو گھر میں برکت ہے، گھر میں سکون ہے، گھر میں پریشانی نہیں ہے، گھر میں اطمینان ہے، گھر میں چین ہے. اب بیوی اگر صالح اور پرہیزگار نہیں ہے تو آپ اگر 50 لاکھ بھی کماتے ہیں تو آپ کے گھر میں برکت و سکون نہیں آ سکتا، اطمینان و چین کی زندگی آپ نہیں گزار سکتے، کبھی اپنے گھر کے تعلق سے آپ مطمئن نہیں رہ سکتے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. تو یہ بیوی کا مقام اور مرتبہ ہے. اب اس کی تقویت ایک حدیث سے اور ملتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میرا گزر بسر اچھے سے نہیں ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ شادی کرو. کچھ دنوں کے بعد وہ لوٹ کے آئے، کہا میرے حالات ویسے ہی ہیں، کہا جاؤ شادی کرو. دوسری شادی کرنے کے بعد جب کہا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں تو کہا جاؤ شادی کرو. اور پھر تیسری دفعہ جب وہ شادی کر کے آئے، جیسا کہ مجھے حدیث کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرے گھر کے اندر برکت ہو گئی. تو ان احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے گھر کے لیے برکت ہے. اسی لیے نحوست والی جو حدیث ہے آپ اگر اسے اٹھائیں اور اس کو سمجھنا چاہیں تو 3 چیزوں میں نحوست ہے: گھر میں، بیوی میں اور سواری میں. یعنی بیوی منحوس بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی نحوست ہو سکتی ہے. تو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بیوی کا جو مقام و مرتبہ ہے، خاص طور پر گھر کی حفاظت کے تعلق سے، عزت و ناموس کے تعلق سے، اور سب سے زیادہ برکت کے تعلق سے، وہ مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے. اب جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا تلخ ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک شوہر کو مہر دے کر کے بیوی کو خریدنا چاہیے، یعنی ایک طرح سے اس کی قیمت لگانی چاہیے، اچھی سے اچھی قیمت لگانی چاہیے، خریدنا چاہیے. اس میں مردوں کی غیرت ہے. سماج میں ایسا دستور اور ایسا ضابطہ بن گیا ہے کہ ہونے والا شوہر اپنی قیمت لگاتا ہے اور اپنے آپ کو بیوی کے گھر والے کے ہاتھ بیچ دیتا ہے. فرق آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جہاں پر بیوی کو مہر کے بدلے خرید کے لانا چاہیے، وہاں داماد اپنی قیمت لگا کر کے اپنے خسر کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ کے آتا ہے.
اور دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے اتنا جہیز لیا ہے، یعنی میں اتنے میں بکا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس گھر میں برکت کیسی ہوگی، اس رشتے میں برکت کیسی ہوگی جہاں نکاح سے پہلے ہی لڑکی کے ماں باپ کو رلا دیا گیا ہے۔ بظاہر وہ نئے نئے کپڑے میں اپنے چہرے پہ مصنوعی خوشی لے کر کے باراتیوں کے ارد گرد وہ گھوم رہے ہیں، لیکن ان کے دل پہ جو قرضوں کا بوجھ ہے، انہوں نے جس طرح سے جہیز کا انتظام کیا ہے، وہ جس دکھ سے وہ گزر رہے ہیں، اسے سوائے اللہ کے کون دیکھ رہا ہے؟ تو اگر آپ کسی کو رلا کر کے اگر آپ اپنے گھر میں خوشی لا رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے کر کے آپ اگر اپنے گھر میں خوشی لا رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس گھر کے اندر میں برکت ہو؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شادی بیاہ کے تعلق سے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے، بلکہ پوری زندگی کے تعلق سے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے، جو ان کی زندگی ہے، اگر ہم اور آپ اسے نہیں اپنائیں گے تو ہمارے گھر میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ اور بیوی کا یہ مقام و مرتبہ جو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا ہے، یہ مقام و مرتبہ اگر ہم نے اپنی بیوی کو نہیں دیا تو ہمارے گھر کے اندر میں برکت نہیں آئے گی۔ بیوی کو جسم کا ایک انگ سمجھا جائے، قرآن مجید نے اسی لیے اس کو زوج کہا ہے، جوڑا کہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام سامعین کو و سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔